السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کا یہ 9واں سبق چل رہا ہے، تختی نمبر 9۔ اس میں آج اظہار کا بیان شروع ہو گیا، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، جس کا بیان آج ہوگا۔ یہ دیکھو اظہار، اس کا بیان آج ہوگا۔ نمبر 2 ادغام، نمبر 3 قلب، اور نمبر 4 اخفا۔ تو 4 قاعدے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے اپنے اسباق میں۔ آج ہم صرف اظہار کا بیان کریں گے۔ نون ساکن کا ایک قاعدہ اظہار ہے، پہلا قاعدہ، آج اسی کا ہم بیان کریں گے۔ اظہار، اظہار کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، پرننسیشن کیا ہے اس کی، تو یہ پہچانتے ہیں ہم۔ اظہار نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا۔ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا، یعنی اس میں غنہ نہیں ہونے کا، بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ طیرن ابابیل، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا، تو تنوین کا بیان ہو چکا، نون ساکن کا بیان ہو چکا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یہ پیچھے آ چکی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہ دیکھو اس میں تنوین کے بعد آ رہا کیا، حروف اظہار کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا۔ حروف اظہار کے 6 حروف ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ تو نون ساکن، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کوئی حرف آئے ان 6 حرفوں میں سے تو وہاں اظہار ہوگا۔ تو یہ قاعدہ ہو گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد خا آ رہا، دیکھو یہ خا ہے۔ تنوین کے بعد حا آ رہا، دیکھو حا ہے۔ تو ان 6 حرفوں میں سے نون ساکن کے یا تنوین کے بعد کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا۔ ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے، بغیر غنہ کے اس کے مخرج سے نکال۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کوئی حروف حلقی میں سے، یعنی ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، اظہار حلقی کہتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھو تنوین کے بعد ہا رہا، تو آسان سی بات کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آئیں گے تو اظہار ہوگا، بس آسان سی بات ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اظہار کا قاعدہ آج ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ نون ساکن کے تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ادغام کا آ جائے گا بیان، قلب کا آ جائے گا، اخفا کا آ جائے گا۔ تو آج ایک قاعدہ ہو گیا نون ساکن کا، 4 قاعدے ہیں، آج ایک قاعدہ ہو رہا ہے اظہار کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے قاعدے آ جائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اگر اس باغ میں ان کو پڑھ لیں گے۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو حروف اظہار حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا اظہار کے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، طیرن ا، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، دیکھو ظاہر کر کے پڑھ رہے، طیرن ابابیلا، طیرن، طیرن، یہ غلط ہو جائے گا، ناک، آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، را 2 پیش رون، نارن، حا الف زبر حا، نارن، حا میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن، ایسے پڑھیں گے ہجے کر کے۔ ہجے اب تو ویسے رواں آ جانے چاہیے، روانگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں ہجے کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جوڑ جوڑ کے، ملا ملا کے کیسے پڑھا جاتا ہے ہجے کر کے۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر سی، لیمن خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ، تو یہاں بھی اظہار ہو رہا، نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا۔
میم نون زیر من غین یا زبر غی من غیر زیر من غیر ہا کھڑی زیر ہی من غیری ہی، اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد غین آ رہا اظہار کی 6 حرفوں میں سے. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای دال دو زیر دن یوم ایدن عین زبر ع یوم ایدن ع لام یا زبر لی یوم ایدن علیہا الف زبر ہا یوم ایدن علیہا میم نون زیر بن ہا پیش ہو من ہو نون ساکن کے بعد ہا آ رہا نون ساکن کے بعد ہا آ رہا اظہار کے 6 حرفوں میں سے، اس لیے ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار ہوگا. منہ خا زیر خی منہ خطا الف زبر طا منہ خطا باد و زبر بن منہ خطابا. ایک قاعدہ اور اپنے ذہن میں لے آئے، کون سا؟ جو میں بتایا تھا پہلے سبق میں ہی، خاص خصہ زغن خاص و دعا تو دعا غین کیا ہے؟ یہ پر ہوتے ہیں 7 حروف مستعلیہ میں سے، ہمیشہ پر ہوتے ہیں، وہ بھی یاد کر لے، کبھی بھول گئے ہوں اس لیے یاد کرا دیا. میم نون زیر من عین زبر میم نون زیر من عین یا زبر عی من عین نون دو زیر نن من عین حمزہ کھڑا زبر آ من عین آ نون زیر نی من عین آنی یا زبر یا من عین آنیہ تا دو زیر تن من عین آنیت. یہاں بھی اظہار ہو رہا، یہاں بھی اظہار ہو رہا، یہاں نون ساکن کے بعد عین آ رہا، یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا. یہ والا حمزہ دیکھو، آپ اسے الف نہ پڑھی ہو بلکہ حمزہ پڑھی ہو، اس لیے کہ الف خالی ہوتا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ یہ بیان ہو چکا ہے. کاف پیش کو فا پیش فو کف واو دو زبر ون کوفون حمزہ زبر آ کوفون آ ہا زبر ہا کوفون آ دال دو پیش دون کوفون احد تنوین کے بعد حمزہ آ رہا اظہار ہوگا. فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فمن عو فا زیر فی فمن عو فی یا زبر یا فمن عو فی یا میم نون زیر من حمزہ زبر ا من اخا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ میم نون زبر من حمزہ زبر ا من ذال زیر دی من ادی نون زبر نا من ادینا کاف زیر کی تالی زبر تا کتاب دو پیش بن کتاب حا زبر حا کتاب حا کاف یا زیر کی کتاب حکیم میم دو پیش من کتاب حکیم. جلدی جلدی سے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، آپ اکتا جاتے ہیں لمبی ویڈیو دیکھتے ہوئے. عین زبر ذال زبر ذا عذاب دو پیش بن عذاب غین زبر غا عذاب غا لام یا زیر لی عذاب غلیظ دو پیش بن عذاب غلیظ تنوین کے بعد غین آ رہا. حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر حاسدن حمزہ زیر ای حاسدن ای دال الف زبر دا حاسدن اذا حا زبر حا حاسدن اذا حاسین زبر سا حاسدن اذا حسا دال زبر دا حاسدن اذا حسد. تو رواں پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. طیرن ابابیل نار حامیہ لمن خشیہ، ایسے پڑھیں گے جیسے میں پڑھ رہا ہوں لمن خشیہ، لمن خشیہ غلط ہو جائے گا. من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من تنوین کے نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. تو یہ ہو چکا ہمارا 9واں سبق، اظہار کا بیان تھا. تو میں نے بیان کیا شروع میں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے پہلا قاعدہ اظہار کا آج ہو چکا، 3 قاعدے بچے ہیں ادغام، قلب اور اخفاء، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اسباق میں آ جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے، قرآن کو درست کرتے رہیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے، قواعد کے ساتھ پڑھیے، آپ کو پتہ لگے کہ قرآن کے اندر کہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے. اظہار کسے کہتے ہیں، اخفاء کسے کہتے ہیں، ادغام کسے کہتے ہیں، قلب کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، قلب کسے کہتے ہیں، حروف مستعلیہ کیسے ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ تعالی آتی رہیں گی اور کچھ آ چکی ہیں. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، قرآن درست کریے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے درست کرنے کی فکر کیجیے. ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ادائیگی درست نہیں ہوتی، قواعد کا کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، بنیں گے، سنیں گے تو سب آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھا کرو مجھے.